1937 کے اندر ابن سعود نے برطانیہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ ہمیں برطانوی حکومت کو یہ یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہماری دوست ہے اور ہم اس کے دوست ہیں۔ ہم نے جس روایتی پالیسی پر عمل کیا ہے وہ ہمیں برطانیہ کے ساتھ تبادلہ خیال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ہم عرب برطانیہ کے ساتھ پرامن رہیں گے۔ جن لوگوں نے اس اصول کے اوپر عمل نہیں کیا وہ فلسطین کے کچھ عرب لوگ ہیں، وہ فلسطین کے عربی لوگ ہیں۔ کہتا ہے کہ 1936 کے فسادات کے جب حوالے دیتے ابن سعود نے اپنی دوستی کو ثابت کرنے کا جب وعدہ کیا تو یہ کہتا ہے کہ فلسطینی عوام پرامن رہے گی اور برطانیہ کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ 1938 کے اندر اس نے افواہوں کا مقابلہ کرنے کے لیے برطانیہ کے ساتھ وفاداری کے لیے اپنے عہد کو دہرایا، یعنی 1 سال بعد دوبارہ اپنا جو برطانیہ کے ساتھ عرب والوں نے عہد کیا تھا اس کو دوبارہ دہرایا کہ مبینہ طور پر شام اور عراق کے ذریعے برطانیہ کو اطلاع دی گئی ہے کہ جدہ کے اندر برطانوی حکام نے ابن سعود سے ان کی اطلاعات کا سامنا کیا کہ شمالی قصبے جس کا نام الجوف ہے اس کے اندر لوگ جمع ہو کر فلسطین کے باغیوں کو ہتھیار سمگل کر رہے ہیں۔ ابن سعود نے ان افواہوں کو رد کر دیا، یعنی یہ ان کو ہتھیار سمگل کر رہے ہیں تاکہ کافروں کے ساتھ لڑے، جبکہ عرب والوں نے جو ابن سعود تھے انہوں نے اس بات کو رد کر دیا کہ ہم یہ چیز نہیں کر رہے، لیکن یہ صرف افواہیں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جن کا مقصد ہماری جو برطانیہ کے ساتھ دوستی ہے نا اس کو ہوا دینا ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ اور آگے یہ کہتے ہیں کہ میں جھوٹا ہوں گا اگر میں تم سے کہوں کہ میں اپنے جسم کی ہر ہڈی کے ساتھ یہودیوں سے نہیں لڑنا چاہتا، لیکن برطانیہ فلسطین کا حتمی منصف ہے اور یہ عربوں کے مفاد کے اندر ہے کہ وہ بروئن کا وفادار ہے۔ ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ ہمیں فلسطین کے اندر انقلاب لانے کے اندر بہت سی مدد اور درخواستیں موصول ہوئی ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کریں گے کہ جس سے برطانیہ کے ساتھ ہمارے وعدوں کو نقصان پہنچے۔ اگر تمام عرب متحد ہو جائیں تب بھی وہ برطانیہ کو شکست نہیں دے سکیں گے۔ اگر ایسا ہے تو ہم باغیوں کو فوجی امداد کیسے فراہم کر سکتے ہیں جو اس حقیقت کو کبھی تبدیل نہیں کر سکتے۔